بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے۔ جینڈر ایکویلٹی سینٹرل کمپوننٹ ہے ڈیولپمنٹ کا۔ جینڈر ایکویلٹی جو ہے وہ سینٹرل کمپوننٹ ہے ڈیولپمنٹ کا۔ جب جینڈر ایکویلٹی نہیں ہوگی تو ڈیولپمنٹ جو ہے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دنیا کے اندر جو ہے کسی بھی ملک کا ڈیٹا لے لیں، اس میں ہاف جو پاپولیشن ہے وہ آپ کو فیمیل کی ملے گی، ہاف جو ہے میل کی ملے گی۔ اس طرح کا جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو پاکستان جو کرنٹلی دنیا کے اندر جو ہے وہ 6 نمبر کے اوپر جو ہے وہ رینک کرتا ہے پاپولیشن کے حساب سے، اور جہاں پہ جو ہے جینڈر ایکویلٹی وومن کی جو ہے پارٹیسپیشن نہیں ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر، یا ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وومن کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے اپرچونٹیز جو ہے وہ برابر نہیں ہے مردوں کی طرح۔ اکارڈنگ ٹو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس، پاکستان کی جو پاپولیشن جیسے میں نے پہلے کہا کہ 6 نمبر پہ جو ہے وہ رینک کرتی ہے، اور اس کا فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 3.8 چلڈرن جو ہے پر وومن ہے۔ 3.8 چلڈرن پر وومن جو ہے ریپروڈکٹیو ریٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جینڈر بیسڈ ویلنس اور جینڈر ایکویلٹی جو ہے امپورٹنٹ ہیں وومن کو امپاور کرنے کے لیے۔ پاکستان کا 2025 کا جو ویژن ہے اس میں جو ہے جینڈر ایکویلٹی کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے پاکستان نے۔ ود ان دی ورلڈ جو ہے پاکستان نے یہ بیریئر جو ہیں جو وومن ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن کے ہیں، امپاورمنٹ گولز ہیں، وومن کو امپاور کرنا ہے، ان کو اکنامک افیئرس کے اندر جو ہے وہ لے کے آنا ہے وومن کو۔ یہ ساری جو پرابلمس ہیں عورتوں کے، یہ سارے جو ہے 2025 تک جو ہے پاکستان نے یہ ساری پرابلم جو ہے وہ اوور کم کرنا ہے۔ وومن کے اوپر جو ہے وہ جینڈر بیسڈ ویلنس کیا جاتا ہے، ڈومیسٹک ابیوز کیا جاتا ہے، آنر کے طور کے اوپر جو ہے وہ کل کیا جاتا ہے عورت کو۔ سیکچول وائلنس جو ہے وہ ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن ہے، مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے پرابلم جو ہے عورتوں کو جو ہے فیس کرنی پڑتی ہیں، جسے ہم جینڈر بیسڈ ویلنس، جینڈر ایکویلٹی یا جینڈر ایکویلٹی جو ہے وہ نہیں ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے۔ جینڈر کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، عورتوں کو جو ہے وہ رائٹ نہیں دیے جاتے۔ جینڈر ڈسکریمنیشن مینس کہ ڈسکریمنیشن جو ہے آپ آن دی بیس آف جینڈر، آن دی بیس آف سیکس جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو اسپیشلی جو ہے افیکٹ کرتے ہیں وومن کو۔ جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں یا سیکس کی بات کرتے ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے جو افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ وومن ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے عورتوں کے بغیر جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتی، عورتوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وومن جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہیں سوسائٹی کی۔ عورتیں جو ہے معاشرے کی معمار ہیں، سوسائٹی کو بلڈ کرتی ہیں، فیملی کو بناتی ہیں عورتوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے۔ اب پہلے میں نے بات کی کہ ہاف جو پاپولیشن ہے دنیا کی یا کسی بھی ملک کی لے لیں
تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں جو ہے ہاف پاپولیشن جو ہے وہ عورتوں کی ہے۔ اور یہ ڈسکریمنیشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، آل اوور دی ورلڈ جو ہے یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ وومن سچویشن جو ہے پاکستان کے اندر ہم اگر دیکھیں تو وومن کو جو ہے ایکول پوزیشن حاصل نہیں ہے۔ وومن کا جو سٹیٹس ہے وہ مردوں کے برابر جو ہے وہ نہیں ہے۔ وومن جو ہے اپنے فیصلے جو ہے وہ خود نہیں کر سکتی، ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور پاکستانی جو سوسائٹی ہے، کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس لیے فیمیل کے ڈیسیژن کو جو ہے اوبے نہیں کیا جاتا، یا ان کو جو ہے امپاور نہیں کیا جاتا، ان کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا جاتا عورتوں کے ڈیسیژن کو۔ زیادہ تر عورتیں جو ہے وہ رورل جو ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں پہ عورتیں جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتی ہیں، ڈبل برڈن ہوتا ہے، ڈومیسٹک ورک بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور آؤٹ سائڈ دی ہوم جو ہے انہوں نے وہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ولیج ایریاز میں زیادہ جو پروفیشن ہوتا ہے، زیادہ جو لوگ ایکٹیویٹیز جو ان کے پاس ہوتی ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ انہوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور گھر سے باہر کے جو کام ہیں، مطلب فیلڈز کے اندر بھی جو عورتوں نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ جانور رکھے ہوتے ہیں دیہاتوں میں لوگوں نے، تو جانوروں کا کام بھی عورتیں کرتی ہیں، اور گھر کا جو کام یوزلی جو کام ان کو کرنا پڑتا ہے وہ کام بھی جو ہے جو عورتوں کو جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ولیج ایریاز میں عورتیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے پردہ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز۔ اربن ایریاز میں جو ہے اس طرح کی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں جو ہے عورتوں کو لائک سلیوز جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی ایجوکیشنل رائٹس نہیں ہیں، کوئی پاور نہیں ہے اپنے میرج کے حوالے سے وہ ڈیسیژن کریں، یا ان کے پاس جو ہے اسینشیل جو فیسلٹیز ہیں، اسینشیل جو بیسک جو رائٹس ہیں وہ بھی عورتوں کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہیں۔ اس ڈسکریمنیشن کی جو کاز ہیں وہ ہیں میل ڈومیننسی ہے، پراپرٹی جو ہے وہ میل کے پاس ہے۔ عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں لیکن ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن ڈومیننسی اس وجہ سے ہے کیونکہ وومن کو جو ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ میل کی پراپرٹی ہیں۔ کسٹم اور لاز جو ہے جو لوکل ٹریڈیشن ہے وہ وومن رائٹس کو ڈینائی کرتی ہیں۔ انکم ڈسپیرٹی ہے، عورتیں جو ہے انکم کے حوالے سے، فنانس کے حوالے سے، اکنامک کے حوالے سے جو ہے وہ ویک ہیں۔ اس میں میڈیا کا بھی جو ہے وہ رول ہے۔ میڈیا جو ہے عورت کو فزیکلی ویک جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ میڈیا اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے میں، جینڈر ایکویلٹی کو لانے میں۔ اس کے بعد جو ہے ہم کازز آف جینڈر انیکویلٹی پڑھتے ہیں کہ جینڈر انیکویلٹی کی، جینڈر ڈسکریمنیشن کی جو ہے وہ وجوہات کیا ہیں۔ پہلی جو جینڈر انیکویلٹی کی جو کاز ہے وہ ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن۔ آل اراؤنڈ دی ورلڈ جو ہے وومن کو ایجوکیشن تک جو ہے ایکسیس نہیں ہے۔ جتنی مردوں کو جو ہے ایکسیس حاصل ہے، جتنی بوائز کو ہے، میل کو ہے، اتنی ایکسیس جو ہے وہ فیمیل کو نہیں ہے۔ تقریباً
4 میں سے ایک جو لڑکی ہے جن کی ایج 15 سے 24 سال ہے، وہ اپنی پرائمری اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ فنش نہیں کر پاتی۔ 58% جو لوگ ہیں وہ اپنی بیسک ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہیں کرتے۔ 2/3 وومن جو ہے دنیا کے اندر وہ الٹریٹ ہیں، مطلب 3 میں سے 2 جو خواتین ہیں وہ ان پڑھ ہیں، 3 میں سے 1 خاتون پڑھی ہوئی ہے، 2 ان پڑھ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو جو ہے آپ جب تک امپاور نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، عورتوں کو رائٹ نہیں دیں گے، ان کے سکول جو ہے نہیں بنائیں گے، تو آپ جو ہے ڈیولپمنٹ کا جو ویژن ہے، جو آپ ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے آپ ڈیولپمنٹ جو ہے نہیں کر سکتے۔ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایجوکیشن تک جو رسائی ہے عورتوں کو جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے لیک آف امپلائمنٹ ایکویلٹی، یہ دوسری کاز ہے۔ امپلائمنٹ ایکویلٹی نہیں ہے، وومن کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے وہ ایکولی نہیں جو ہے وہ دی جاتی۔ دنیا کے اندر تقریباً جو ہے وہ صرف 6 ممالک ایسے ہیں جو عورتوں کو سیم لیگل رائٹس دیتے ہیں جیسا کہ وہ مین کو دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر 193 کنٹریز ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ یہ ریکگنائز ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے۔ ان میں 6 ممالک ایسے ہیں جو عورتوں کو جو ہے امپلائمنٹ ایکویلٹی دیتے ہیں، باقی 187 جو کنٹریز ہیں وہ امپلائمنٹ ایکویلٹی جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے یہ۔ انفیکٹ موسٹلی جو کنٹریز ہیں وہ عورت کو جو ہے وہ رائٹ نہیں دے رہے، ایکول جو ہے وہ پے نہیں کر رہے۔ عورت جو ہے سیم جاب جو مرد جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں، وہ عورت بھی جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے، وہ بھی اپنا پازیٹیو رول جو ہے اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے جیسا کہ مرد جو ہے وہ کر رہا ہے۔ عورت کو بھی جو ہے اتنا جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے جاب سیگریگیشن، تھرڈ جو کاز ہے جینڈر انیکویلٹی کی، جینڈر ڈسکریمنیشن کی، وہ ہے جاب سیگریگیشن۔ یہ میجر کاز ہے جینڈر انیکویلٹی کی، جس میں ڈویژن آف جاب جو کی جاتی ہے امپلائمنٹ سیکٹر کے اندر امپلائمنٹ کے لیے، اس میں جو سیگریگیشن کی ہوئی ہے، ڈویژن کی گئی ہے، وہ اس میں عورتوں کو جو ہے ایکویلٹی نہیں ہے۔ عورتوں کو جو ہے برابر جتنی سیٹس مردوں کے لیے ہیں، جتنی اپرچونٹی مردوں کے لیے ہیں، وہی اپرچونٹی جو ہے فیمیل کے لیے جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عورت جو ہے فنانشلی ویک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی انکم جو ہے وہ مردوں کے برابر جو ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ جب اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوگی تو جب وہ ان پیڈ لیبر کے طور کے اوپر، گھر میں ان پیڈ ہی ہوتا ہے، مطلب جو بھی عورتیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، ان ڈومیسٹک ورک جو ہوتا ہے اس میں اس کو پے نہیں کیا جاتا۔ وہ کوئی پبلک آفس جوائن کرتی ہیں، اس میں جو ہے جو کام کرتی ہیں اس کا جو ہے اس کو پے کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جاب سیگریگیشن کے اندر جب ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں تو یہاں سے بھی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہوتا ہے، عورتیں جو ہے فنانشلی جو ہے وہ ویک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لیک آف لیگل پروٹیکشن، عورتوں کو لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ لیگل پروٹیکشن اگینسٹ ڈومیسٹک سیکچول وائلنس اور ڈومیسٹک اکنامک وائلنس کے اگینسٹ عورتوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ یہ دونوں جو ہے امپیکٹ کرتے ہیں وومن ایبیلٹیز کے اوپر، وومن کو جو ہے فریڈم کے اوپر جو ہے یہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو ہے
عورتوں کو جو ہے یہ لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہے ہراسمنٹ کے اگینسٹ، جو ورک پلیس کے اوپر جو ہے ہراس کیا جاتا ہے، اسکولوں کے اندر ہراس کیا جاتا ہے، یا کسی پبلک پلیس کے اندر جو ہے عورت کو ہراس کیا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ ان سیف ہیں. وداؤٹ پروٹیکشن وومن جو ہے یہاں پہ وداؤٹ لیگل پروٹیکشن جو ہے عورتیں جو ہے پبلک پلیس کے اوپر کام نہیں کر سکتی. یہ پروٹیکشن جو ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرے عورت کو. اس کے بعد آتا ہے لیک آف باڈیلی اٹانومی. بہت سی خواتین دنیا کے اندر جو ہے ان کے پاس جو ہے یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی باڈی کے اوپر جو ہے اتھارٹی نہیں ہے. جب وہ پیرنٹس بنتی ہیں، ایکسیس ٹو برتھ کنٹرول جو ہے وہ فریکوینٹلی ڈیفیکلٹ ہے عورتوں کے لیے. اکارڈنگ ٹو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 200 ملین وومن جو ہے وہ پریگننسی نہیں چاہتی ہیں. وہ 200 ملین جو عورتیں ہیں دنیا کے اندر، وہ پریگننسی نہیں چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ڈفرینٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کے پاس، یا ان ریسورسز تک جو ہے ان کو ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی بیس کے اوپر کلچرل یا ریلیجیس اپوزیشن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرسیپشن جو ہے وہ یوز نہیں کرتی ہیں. پریگننسی بھی نہیں چاہتی ہیں اور کنٹرسیپشن بھی جو ہے وہ کنٹرسیپشن بھی جو ہے وہ یوز نہیں کرتی ہیں. اور گلوبل اسکیل کے اندر تقریباً 40% جو پریگننسی ہیں وہ پلانڈ نہیں ہوتی ہیں. 40% جو پریگننسیز ہیں عورتوں کی وہ پلانڈ نہیں ہیں. وہ چاہتی بھی نہیں ہیں کہ پریگننسی جو ہے وہ عورتیں چاہتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے 40% ایسی پریگننسیز ہیں جس میں ان کی پلاننگ شامل نہیں ہے، یا جس میں جو ان کی وش جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اور ان میں سے 50% ایسی ہیں جو ابورشن کی فارم میں جو ہے وہ پریگننسی کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور 38% کا جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ برتھ ہوتی ہے. دنیا میں جتنی بھی عورتیں جو ہے وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں اس میں 40% ایسی ہیں کہ وہ پریگننسی چاہتی نہیں ہیں. 50% ان 40 میں سے 50% جو ہے وہ ابورشن کے ذریعے جو ہے وہ پریگننسی ختم کر لیتی ہیں، جبکہ 38% جو رزلٹ، یعنی 38% کی جو ہے وہ برتھ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ فنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے شخص کے اوپر، اسٹیٹ کے اوپر. دوسرا شخص جو ہے وہ ان کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی فریڈم جو ہے وہ لوز ہو رہی ہے اور وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ خود نہیں کر پا رہی ہیں. اس کے بعد ہے پور میڈیکل کیئر. دوسرے ڈفرینس کی طرح جیسے ایجوکیشنل ایکسیس جو ہے عورتوں کو نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کو جو ہے کنٹرسیپشن جو ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ ہے. وومن کو جو ہے لو کوالٹی میڈیکیئر جو ہے وہ دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. مین کے لیے جو ہے زیادہ فیسلٹیز جو ہے وہ موجود ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے جو ہے یہ سہولیات جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. اس وجہ سے جب آپ عورت کو جو ہے ایکسیس نہیں دیتے، پور میڈیکل کیئر دیتے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ غربت کی طرف جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی غربت ہے اس میں عورتیں جو ہے وہ زیادہ غریب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ زیادہ ہیں
ان کو جو ہے اٹانومی نہیں ہے، ان کو جو ہے ایکول اپرچونٹیز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں ان کے لیے۔ جن کے لیے اپرچونٹیز جو ہے وہ موجود ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ہرڈل جو ہے وہ کریٹ کی جانی۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں، جبکہ مردوں کے لیے جو ہے اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ جو ریزنز ہے جینڈر انیکویلٹی کی، وہ ہے لیک آف ریلیجیس فریڈم۔ ریلیجیس فریڈم کی جو کمی ہے وہ بھی جینڈر انیکویلٹی کے اندر جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ جب بات کی جاتی ہے ریلیجیس فریڈم کی تو اس میں جو ہے وومن جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر ہوتی ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق جب ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز سچ ایز داعش، IS جسے کہتے ہیں، جب یہ وجود میں آئی، جب یہ بنی، تو اس نے جو ہے ریلیجیس فریڈم کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشن لگائیں، جس کی وجہ سے جینڈر انیکویلٹی جو ہے ورس کنڈیشن جو ہے اڈاپٹ کی جینڈر انیکویلٹی۔ جو زیادہ تر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں، سوسائٹل ریسٹرکشن ہوں یا ریلیجیس جو ہے وہ ریسٹرکشن ہوں، اس میں زیادہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ عورتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ زیادہ جو سفر ہو رہی ہوتی ہیں ان ریسٹرکشن کی وجہ سے، زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ عورتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے لیک آف پولیٹیکل ریپریزنٹیشن۔ نیشنل پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جو وومن کی پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہے۔ جب ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر 342 سیٹس میں سے 60 سیٹ ہم عورتوں کو دیتے ہیں، عورتوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، تو عورتوں کے لیے قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ عورتوں کے لیے قانون سازی جو ہے اب تبھی ایفیکٹو قانون سازی، ایک ایفیکٹو پالیسی جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں عورتوں کو امپاور کرنے کے حوالے سے، جب سیم سیکس کے، سیم جینڈر کے لوگ جو ہے وہاں پہ زیادہ موجود ہوں۔ اب مرد تو فیور نہیں کریں گے، مرد جو ہے وہ فیور نہیں کریں گے اس پالیسی کو کہ عورتوں کو جو ہے امپاورمنٹ ملے یا انڈیپینڈنٹ ہوں۔ عورتوں کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مردوں کے برابر ہونی چاہیے۔ جو رول مرد جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں، جو مردوں کو رائٹ دیا گیا ہے، وہ رائٹ جو ہے عورت کو بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ عورت جو ہے وہ سیم رائٹ جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے۔ شروع میں ہم نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ کا جو سینٹرل کمپوننٹ ہے وہ ہے جینڈر ایکویلٹی۔ جب جینڈر ایکویلٹی ہوگی، جب عورتوں کو جو ہے ہر فیلڈ کے اندر جو ہے ایکویلٹی ہوگی، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پرفارم کریں گی، ان کو لیے جو ہے اپرچونٹیز جو ہے وہ موجود ہوں گی، تو پھر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی فیملی کی ہو، کسی بھی سوسائٹی کی ہو، کسی بھی کمیونٹی کی ہو۔ ڈیولپمنٹ ان کی جو ہے وہ تبھی ہوگی جب عورتیں جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوں گی، جب میل اور فیمیل کے لیے جو ہے ایکول اپرچونٹیز جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ جب اپرچونٹیز جو ہے ایکول نہیں ہوں گی تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جو ڈیولپمنٹ آپ چاہتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ریسزم۔ ریسزم بھی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور مین کاز ہے جینڈر انیکویلٹی کی، جینڈر ڈسکریمنیشن کی۔
جینڈر انیکویلٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ریسزم جو ہے وہ آ جاتا ہے. بیسیکلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ریسزم کے متعلق. جو جاب اپرچونیٹیز عورتوں کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں وہ ان کو آن دی بیس آف کلر جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ کتنا جو ہے اس کو ہم نے پے کرنا ہے. وومن کلر جو ہے جو اویلیبل ہیں عورتوں کے لیے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر پیڈ، کہ عورتیں جو ہے کتنا جو ہے ان کو پے کیا جائے گا. جینڈر انیکویلٹی اور ریسزم جو ہے کلوزلی لنکڈ ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی ٹائم پہلے سے شروع سے ہی ایسا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن آل اوور دی ورلڈ جو ہے یہ ڈسکریمنیشن جو ہے عورتوں کے اگینسٹ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ جو بات ہے وہ ہے سوسائٹل مائنڈ سیٹ کی. سوسائٹل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جینڈر انیکویلٹی کے اندر. یہ بہت یہ ایک امپورٹنٹ امپیکٹ کرتا ہے، سگنیفیکنٹ امپیکٹ کرتا ہے جینڈر انیکویلٹی کے اوپر کہ کس طرح سوسائٹی جو ہے ڈٹرمائن کرتی ہے ڈفرینسز کو یا ویلیوز کو جو مین اور وومن کے لیے جو امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں، کہ کس طرح جو ہے ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ موجود ہیں، لیگل سسٹم ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اور کس طرح جو ہے آپ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں عورتوں کی اپرچونیٹیز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، ان کے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کہ کتنے ڈیسیژن کیسے جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے وہ لے سکتی ہیں، کیسے نہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے ان کو امپاور کیا جا رہا ہے، کتنے جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کتنے جو ہے عورتیں ڈیپینڈنٹ. یہ سوسائٹی کا رول ہے نا، اس میں ہمارا کلچر آ جاتا ہے، ہمارا ریلیجن کا بھی رول جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ کتنا جو ہے عورتوں کے جو ہے سپیریئرٹی کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ سپیریئرٹی ہے نا عورتوں کو امپاورمنٹ کو یا انڈیپینڈنسی کو جو ہے آپ کتنا جو ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب تک آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وومن ایکویلٹی کو، ڈیولپمنٹ جو ہے نہیں ہو سکتی. ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب، کیونکہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہاف جو پاپولیشن ہے وہ چاہے کسی بھی ملک کی لے لیں، کسی بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے آپ پاپولیشن کا ڈیٹا جو ہے وہ لے لیں تو وہ ہاف پاپولیشن جو ہے وہ فیمیل کی ہے. جب فیمیل کے لیے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ہیلتھ اپرچونیٹیز جو ہے وہ نہیں ہیں، تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب تمام لوگ جو ہے اپنی کنٹریبیوشن جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کر رہے ہوں گے، تب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ جو ہے ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا. اللہ حافظ جی، اپنا خیال رکھیے گا.